بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام دلوں کے راز جاننے والا ہے، اور وہی معبود برحق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہو اس پاک ذات پر جو وجود وجہ کائنات ہے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو اپنے چینل پرو اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت فروغ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے تو سنا کہ خطیب مسجد جہاد ترکستان کے لیے لوگوں کو شوق دلا رہے ہیں۔ یہ بھی اٹھے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ مجاہدین میں انہیں بھی شمار کر لیا۔ تیاری کے لیے گھر آئے، بیوی امید سے تھی، کہنے لگی میں اس حال میں ہوں، آپ جا رہے ہیں، میں اکیلی ہوں، کیا بنے گا؟ فروغ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تو اور جو کچھ تیرے شکم میں ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس زمانے کی بیویاں ایسی تھیں جنہیں صبر کرنا بھی آتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا حق معاف کرنا بھی آتا تھا۔ بیوی نے خوشی خوشی اللہ کی راہ میں نکلنے والے اس مسافر کو تیار کیا، گھوڑے پہ زین رکھی، زرہ لا کر دی اور پھر اپنی محبت سے بھرپور لہجے میں الوداع کہا۔ فروغ رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور پھر ان کا انتظار ہونے لگا۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرنے لگے، لیکن فروغ رحمۃ اللہ علیہ نہ آئے۔ سورج چڑھتا ڈوب جاتا، کتنی بہاریں آئیں اور کتنی بار خزاں آ کے لوٹی، گرمی سردی اور سردی گرمی سے لوٹی، لیکن فروغ رحمۃ اللہ علیہ نہ آئے۔ اس زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، ایک مہم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی، یہاں تک کہ فروغ رحمۃ اللہ علیہ کو ان مہموں میں حصہ لیتے لیتے پورے 27 برس گزر گئے۔ کبھی پتہ چلے کہ شہید ہو گئے، کہ کبھی خبر آئی کہ قید ہو کر رہ گئے، اور کبھی یہ سنائی دے کہ زندہ ہیں۔ پیچھے ان کے ہاں دینے والے نے ایک خوبرو فرزند سے ان کی بیوی کو نوازا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا نام ربیعہ رکھا۔ ربیعہ جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کو اچھے انداز سے تربیت کی، اور پھر جب اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا تو اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دلانے کے لیے مدینہ طیبہ کے اچھے معلموں کے پاس بھیجا۔ ان کی تربیت پر ماں نے سارا مال صرف کر دیا۔ ربیعہ خود بڑے ہونہار طالب علم ثابت ہوئے اور پڑھ لکھ کر خوب مقام پایا۔ علوم قرآن و حدیث، فقہ اور ادب سبھی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال بخشا۔ پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کیا تو ان کا حلقہ تدریس بڑھتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ مسجد نبوی میں باقاعدہ سے علوم دینیہ سے سیراب ہونے والے نوجوان طلبہ کے علاوہ بہت سے کبیر السن لوگ بھی ان کے حلقہ تعلیم میں آتے اور علمی استفادہ کرتے۔ مدینہ اور گردنواں میں ان کا علمی چرچا عام تھا۔ پھر ایک روز رات کی کچھ ساعتیں گزری تھی کہ ایک گھڑ سوار اپنے بوڑھے جسم پر تلوار سجائے، ہاتھ میں نیزہ تھامے اور مال غنیمت اپنے ساتھ گھوڑے پر لادے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اہل مدینہ کو اس حلیے پر حیرت نہ ہوئی کہ وہ دین کے مجاہدوں اور غازیوں کا مدینہ تھا۔ یہ گھڑ سوار اپنی سوچوں میں مگن تھا، سوچتا تھا کہ میرا گھر وہیں ہوگا یا جانے کہاں، میری بیوی زندہ ہوگی یا میرے جانے کے بعد انتظار میں کسی اور دنیا میں جا بسی ہوگی۔ وہ امید سے تھی اس کے ہاں اولاد کیا ہوئی اور اب کس حال میں ہوگی۔ سوچوں کے یہ دائرے بنتے بنتے یہ بوڑھا مجاہد و غازی اچانک اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل نے کہا یہ گھر تو تیرا ہی گھر ہے۔ چند ثانیے وہ رکا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور بے تکلفی سے اندر داخل ہو گیا۔ یکدم ایک نوجوان کی آواز نے اسے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ رات کی تاریک میں تم میرے گھر میں بدن پر اسلحہ سجائے کیوں گھس آئے ہو؟ بوڑھے مجاہد کی بھاری آواز ابھری، مجھے میرے گھر میں روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے جس میں تم گھس رہے ہو۔ یوں ان دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، ان کا جھگڑا بڑھنے لگا۔ گھر میں سوئی نوجوان کی والدہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے جھگڑے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے جو باہر جھانکا تو اسے بیٹے کے ساتھ اپنا شوہر نظر آیا، اور اس نے وہیں سے اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا ربیعہ سنو، یہ تمہارے والد ہیں، اپنے ابا کو مرحبا کہو۔ اور پھر آگے بڑھی اور اپنے شوہر فروغ رحمۃ اللہ علیہ کو مرحبا کہا، اور پھر انہیں بتایا کہ یہ ربیعہ ہے تمہارا اپنا بیٹا جو تمہارے بعد پیدا ہوا تھا۔ اب تو منظر ہی بدل گیا، دونوں باپ بیٹا باہم مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ اور پیشانی چوم رہے ہیں، اور یہ ساری رات اسی طرح باتوں میں اور حال احوال لینے میں ہی کٹ گئی۔ اسی اثنا میں فروغ نے یہ پوچھا وہ کثیر رقم جو میں تمہیں دے کر گیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا آپ اطمینان رکھیے، ساری رقم محفوظ ہے۔ اتنے میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فروغ اٹھے اور مسجد جانے سے پہلے ربیعہ کو آواز دی، آؤ بیٹا نماز کو چلو۔ ربیعہ نے انہیں بتایا ربیعہ تو بہت پہلے مسجد چلے گئے ہیں۔ یہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی تھی۔ نماز پڑھی اور پھر سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پر ادب سے بیٹھ گئے اور اپنے امام سے درس سننے لگے۔ ان میں عام نمازی بھی تھے، نوجوان طلبہ بھی تھے، اور بڑے بڑے عمائدین سلطنت بھی درس میں شامل تھے۔ سبھی بڑے شوق سے سن رہے تھے۔ فروغ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی جگہ بیٹھے یہ درس سن رہے تھے اور خوب محظوظ ہو رہے تھے، لیکن پہچان نہ سکے کہ یہ کون بزرگ ہیں جو مسند درس پر بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ درس ختم ہو گیا۔ فروغ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس بیٹھنے والے سے پوچھا درس دینے والے یہ رفیع المقام عالم کون تھے؟ اس نے حیران ہو کر کہا سارا مدینہ ان کو جانتا ہے، آپ ان کو نہیں جانتے؟ اس نے حیران
ہو کر کہا سارا مدینہ ان کو جانتا ہے، آپ ان کو نہیں پہچانتے؟ یہ ہمارے امام ربیعۃ الرائے ہیں، ان کا اصل نام تو ربیعہ ہے، لیکن دین کی فقاہت میں اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے جہاں کسی کو کوئی علمی مشکل پیش آئے وہ ان سے پوچھتے ہیں، انہی کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، اسی وجہ سے لوگ انہیں ربیعہ کے بجائے ربیعۃ الرائے کہتے ہیں۔ فروخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لیکن تم نے مجھے ان کا نسب و بتایا نہیں، تو اس شخص نے کہا ہاں تو سنو، یہ ہے فروخ کے بیٹے ربیعۃ الرائے۔ یہ سنتے ہی بوڑھے فروخ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، وہ دوسرا شخص نہیں جانتا تھا کہ یہ آنسو کیوں بہے پڑے۔ پھر جلدی سے فروخ گھر آئے اور خوشی میں پھولے اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں نے آج تک اتنی عزت کسی کی نہیں دیکھی جس قدر ہمارے بیٹے ربیعہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے بیٹے کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کرنا فروخ نے ضروری جانا کہ تمہاری اچھی تربیت نے آج مجھے یہ خوشی کا دن دکھایا ہے۔ بیوی نے کہا آپ کو بیٹے کی یہ عظمت و شان پسند ہے یا وہ 3000 اشرفیاں جو آپ جاتے ہوئے چھوڑ کر گئے تھے؟ فروخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا بخدا 3000 اشرفیاں اس مرتبے اور شان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بیوی نے کہا تو سن لیجئے، وہ ساری رقم میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ صرف کر ڈالی ہے۔ فروخ رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئے اللہ کی قسم ان سونے کے اشرفیوں کا اس سے بہتر استعمال اور کیا ہو سکتا ہے۔ والسلام۔ مزید تاریخی واقعات، شرعی مسائل، اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ شکریہ۔